نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ سن 1866 کا ہے۔ نانوتا بستی میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے جن کا نام منشی رحمت علی رحمہ اللہ تھا۔ دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہاں ایک بوڑھے شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ لوگ ان کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہیں۔ تو حضرت بھی ٹھہر گئے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفتر چلا جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر بعد گھر سے پیغام آیا کہ حضرت منشی رحمت علی صاحب کو بلوا لیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیوں آ رہا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ منشی رحمت علی پڑھائیں گے۔ تو حضرت منشی رحمت علی رحمہ اللہ نے میت کی وصیت پوری کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین میں بھی شریک ہوئے۔ اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارا۔ اب جب میت کو دفن کر لیا گیا تو حضرت دفتر تشریف لے گئے۔ اب جب دفتر پہنچے تو دیکھا کہ جیب میں دفتر کے کچھ جو کاغذات تھے یا دفتری کارڈ تھا وہ موجود نہیں۔ تو سوچنے لگے کہ یہ کاغذات یا دفتری کارڈ وغیرہ جو ہے یہ کہاں رہ گئے، کہاں گر گئے۔ تو پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جب میں میت کو قبر میں اتار رہا تھا تو مجھ سے وہاں گر گئے۔ واپس اس بستی میں تشریف لائے، میت کے ورثاء کو اور بستی کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان کو سارا مسئلہ بتا دیا کہ میرے کاغذات جو ہیں وہ قبر میں گر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر قبر کھولی گئی۔ حضرت منشی صاحب جو ہیں جیسے اپنی کاغذات کے لیے وہ دفتری کارڈ اٹھانے کے لیے اندر ہوئے تو دیکھا کہ پوری قبر جو ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور قبر سے مہک اٹھ رہی ہے۔ حضرت نے اپنے کاغذات یا وہ دفتری کارڈ جو ہے وہ اٹھایا اور پھر قبر کو بند کر دیا۔ پھر قبر بند کر لینے کے بعد حضرت منشی رحمت علی صاحب اس میت کے گھر پہنچے اور ان کی گھر والی کو پردے میں بلوایا اور پوچھا کہ آپ کے گھر والے جو ہیں یہ کیا عمل کرتے تھے۔ گھر والی نے کہا کہ یہ تو ان پڑھ آدمی تھے، قرآن مجید کی آخری چند صورتیں ان کو آتی تھی لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے بالکل، ان کا کیا عمل ہوگا۔ تو حضرت نے کہا نہیں، کوئی خاص عمل جو آپ کو خاص لگتا ہو، کوئی ان کا ایسا عمل آپ کو جو عجیب لگتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میری شادی کے 45 سال ہو گئے تھے ان کے ساتھ، اور میں ان کو روزانہ دیکھتی کہ جب یہ فجر کی نماز پڑھ کر آتے اور اپنے معمولات سے فارغ ہوتے تو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتے، قرآن مجید کو بوسہ دیتے اور پھر قرآن مجید کی سطر پر انگلی رکھتے، قرآن مجید کی لائنوں پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر انگلی رکھتے اور کہتے کہ اے اللہ تو نے یہ سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ ہر سطر پر انگلی پھیرتے جاتے اور یہی کہتے جاتے کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ تو حضرت منشی رحمت علی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں، ان کا یہی عمل ہو سکتا ہے، یہی عمل اللہ رب العزت کو پسند آ گیا کہ آج ان کی قبر پھول سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن مجید کی محبت، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اور قرآن مجید کے منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔